السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں جس مسئلے کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں صحیح ہدایات کیا ہے۔ تو میں اس ضمن میں جو اہم ترین پہلو ہیں اس پر بات کروں گا اور شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت میں اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ مجبوری کی حالت میں، عذر کی بنا پر، کسی بیماری کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1117 ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، یہ فرض اور واجب ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھو تو پھر بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھ سکے تو وہ بیٹھ کر یا کسی بھی طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھا جائے، بہتر یہ ہے۔ تاہم اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ وہ کرسی پر زیادہ ایزی محسوس کرتا ہے یا اس کے لیے کرسی پر بیٹھنا زیادہ آسان ہے تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھنے کی بھی اجازت ہے۔ البتہ کرسی پر بیٹھنے کی 4 صورتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مکمل نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھے گا، یعنی اس نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کرسی پر بیٹھا رہا اور پوری نماز اس نے بیٹھ کر پڑھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ قیام بیٹھ کر کیا، اس نے رکوع اور سجدہ اشاروں سے کرے گا، رکوع اور سجدہ اشاروں سے کرے گا، اور اس میں بھی جو سجدے کا اشارہ ہے وہ رکوع سے ذرا زیادہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہ روایت بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک تکیے کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ آپ نے وہ تکیہ پکڑا اور پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا کہ صلی علی الارض ان استطعت، زمین پر نماز پڑھو اگر تم پڑھ سکتے ہو، وَإِلَّا فَأَوْمِئِ مَاءً، اور اگر تمہارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھ سکو تو پھر اشاروں سے پڑھ لو۔ وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدے کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکا ہوا کرو، یعنی سجدے کا اشارہ رکوع کی نسبت ذرا زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے، تو وہ رکوع اور سجدہ اشاروں سے کرے گا۔ تاہم اگر ممکن ہو تو وہ سجدے کا اشارہ رکوع کی نسبت تھوڑا سا زیادہ جھکا ہوا کرے گا۔ ہمارے ہاں ایک عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو یوں ہوا میں کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے کوئی بندہ زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتا ہے تو وہ یوں ایسے ہو جاتے ہیں۔ یا بعض مساجد میں ایسی چیئرز پڑی ہوتی ہیں کہ جن کے آگے
ہاتھ رکھنے کے لیے یا قرآن پاک رکھنے کے لیے ایسے بنا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے کرسی پر یا ہوا میں اس طرح ہاتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے عام حالت میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے رانوں پر یا اس کے گھٹنوں پر جیسے اس کے ہاتھ ہیں، تو وہ بس ویسے ہی رکھے، اسے یوں اٹھانے کی یا وہاں پر آگے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم بات جو ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے یوں بیٹھا ہے اور اس نے رکوع کے لیے اشارہ کیا یوں، اور سجدے کے لیے اشارہ وہ تھوڑا سا یوں کر لے گا، تھوڑا سا زیادہ جھک کر سجدہ کرے گا اگر اس کے لیے آسانی ہے۔ اگر آسانی نہیں ہے، جھکنے میں، زیادہ جھکنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر رکوع اور سجدے کا اشارہ برابر بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت کرسی پر نماز پڑھنے کی یہ ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، کچھ قیام کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے کھڑے رہنا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پہ اس نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر اور وہ کھڑا ہو گیا، ابھی اس نے دعائے استفتاح پڑھی ہے سبحانک اللہم، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، اور وہ تھک گیا ہے، تو وہ پھر بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اور پھر وہ رکوع اور سجدہ کرنا چاہتا ہے کرسی پر تو ٹھیک ہے، وہ پھر اسی طرح اشارہ کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ التغابن کی آیت نمبر 16 میں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7288 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1337 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم جتنی طاقت رکھ سکتے ہو اتنا اس پر عمل کرو۔ تو یہ بندہ جتنا قیام کر سکتا ہے اتنا قیام کرے گا، اور پھر اس کے بعد جب یہ دیکھے گا کہ وہ تھک گیا ہے یا اس کی بیماری اسے کھڑا نہیں ہونے دے رہی تو وہ بیٹھ جائے گا اور بقیہ نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کرے گا۔ تیسری صورت کرسی پر بیٹھنے کی یہ ہے کہ کوئی بندہ قیام نہیں کر سکتا مگر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، تو وہ قیام کرسی پر بیٹھ کر کرے اور رکوع اور سجدہ اصل حالت میں کرے، نارمل حالت میں کرے، یعنی جیسے رکوع کیا جاتا ہے ویسے رکوع کرے، اور جیسے عام طور پہ سجدہ زمین پر نارمل حالت میں کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرے گا۔ ہاں، اسے قیام میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ قیام کر سکتا ہے مگر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، جیسے کسی نے آنکھوں کا آپریشن کروایا ہو تو اس کے لیے جھکنا، سجدے میں جانا، رکوع میں جانا تکلیف دہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو ایسا بندہ قیام کھڑے ہو کر کرے گا، قیام کھڑا ہو کر وہ کرے گا جیسے نارمل حالت میں کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ اشاروں سے کرے گا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث مبارک سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، تو یہ چوتھی صورتحال ہے۔ تو اس میں عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے، جو ایک غلطی عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک بندہ قیام کر سکتا ہے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ساری نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یا ایک بندہ رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، قیام نہیں کر سکتا، وہ قیام میں تو بیٹھ گیا، پھر وہ رکوع اور سجدہ بھی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اشاروں سے ہی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹھنے کی یا نماز کا کوئی بھی رکن چھوڑنے کی، یعنی کہ عذر کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر صرف اتنی ہی اجازت ہے کہ جتنا وہ نہیں کر سکتا،
اگر وہ قیام نہیں کر سکتا، رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، تو اس پر فرض اور ضروری ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ اصل حالت میں کرے۔ اگر کوئی بندہ قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، مگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس پر فرض اور ضروری ہے کہ وہ قیام اور رکوع اصل حالت میں کرے اور سجدہ اشاروں سے کر لے۔ یا کوئی بندہ جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا یا سجدہ کر سکتا ہے، جو بھی وہ کام کر سکتا ہے اس پر وہ کرنا فرض ہے، اور جو نہیں کر سکتا صرف اس کی چھوٹ ہے، صرف اس کی اجازت ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک عام طور پہ غلطی پائی جاتی ہے۔ اکثر جو نمازی حضرات ہیں کہ وہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو پوری نماز وہ بیٹھ کر ہی پڑھ لیتے ہیں، یا وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ وہ رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، مگر وہ پھر چونکہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ اشاروں سے ہی ساری نماز گزار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک غلطی ہے جس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک آخری مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ نماز باجماعت میں جب کوئی بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو کرسی کہاں پہ رکھے؟ کرسی کہاں پہ رکھے؟ تو اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک بندہ مکمل نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھے گا، تکبیر تحریمہ سے اینڈ تک پوری نماز اس نے بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ کرسی کو صف کے برابر رکھے گا، یعنی صف کو درست کرنے کے لیے کرسی کے پچھلے پاؤں نمازیوں کے پاؤں کے برابر رکھے گا اور اس پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھے گا۔ یعنی کرسی کو پچھلی صف میں نکال کر اپنے پاؤں کو نمازیوں کے برابر نہیں کرے گا، بلکہ کرسی کے پچھلے پاؤں کو نمازیوں کی صف کے برابر کرے گا اور صف کو سیدھا کرے گا۔ کیونکہ صف کو سیدھا کرنے میں دو چیزیں بنیادی طور پہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، کندھوں کا برابر ہونا۔ دوسری ہے ٹخنوں کا برابر ہونا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا۔ تو یہاں پر جو اس کے لیے پاسبل صورت ہے، جو ممکن صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا کندھا باقی نمازیوں کے برابر ہوگا اور کرسی کے پچھلے پاؤں نمازیوں کے پاؤں کے ساتھ ہوں گے اور وہ بیٹھ کر اس طرح پوری نماز پڑھے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے قیام کھڑے ہو کر کرنا ہے، قیام کھڑے ہو کر کرنا ہے، اور جب رکوع اور سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھ جانا ہے۔ عام طور پہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں اس کے اپنے پاؤں کا نمازیوں کی صف کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اب وہ کرسی پچھلی صف میں نکال کر کھڑا ہوگا، اب اس کے پاؤں نمازیوں کی صف کے برابر ہوں گے اور کرسی پچھلی صف میں نکالے گا اور یہ خیال کرے گا کہ پچھلی صف میں کسی کو تکلیف نہ ہو، کرسی ایسی جگہ پر رکھے گا کہ جہاں پر وہ اگر اس کو پیچھے بھی نکال دے تو اسے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جبکہ ہمارے ہاں ایک اس میں جو غلطی دیکھنے میں آتی ہے عام طور پہ مساجد میں، کہ لوگ کھڑے ہو کر قیام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کرسی کو صف کے برابر رکھا ہوتا ہے اور خود آگے صف کے درمیان میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس نے کھڑے ہو کر قیام کرنا ہے تو پھر صف کے اندر کھڑا ہوگا، وہ کرسی پیچھے ہوگی۔ ہاں اگر وہ پہلے ہی بیٹھ گیا ہے تو پھر کرسی صف کے برابر لا کر بیٹھ جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں خیال کرنا چاہیے، دونوں کا فرق بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس میں جو غلط فہمی ہے اور جو جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے تو وہاں پر اصلاح کرنی چاہیے۔ اور آخری جو بات ہے اس حوالے سے کہ کرسی پر بیٹھنے اور نہ بیٹھنے کی جو میں نے بات آپ کو کی ہے، یہ ساری فرض نماز کے حوالے سے ہے کہ فرض نماز میں چونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے اس طرح پڑھنا اسے فرض ہے۔ قیام ہے تو قیام کرنا فرض ہے، رکوع اور سجدہ ہے تو اسے اسی طرح کرنا فرض ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کوئی بندہ قیام کر رہا ہے بیٹھ کر بغیر کسی عذر اور مجبوری کے،
اس کی نماز نہیں ہوگی، یا بغیر کسی عذر اور مجبوری کے وہ فرض نماز اشاروں سے پڑھ رہا ہے، اشاروں سے رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے احکام فرض نماز کے لیے ہیں۔ نفل نماز کے احکام اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں کہ جو نفل نماز ہے اسے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، تاہم اگر اس کو بیٹھ کر پڑھا جائے گا تو اس کا ثواب آدھا رہ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان صلی قائما فہو افضل ومن صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم۔ اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھے تو افضل ہے، بہتر ہے، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے کھڑے ہونے والے کی نسبت آدھا اجر ملے گا۔ تو اس لیے نفل نماز میں گنجائش ہے کہ اسے بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، وہ نماز ہو جاتی ہے، تاہم اجر آدھا رہ جاتا ہے۔ لیکن فرض نماز بغیر کسی عذر اور مجبوری کے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرق بھی ملحوظ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔